السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، آپ تو تاریخ کے شاہد رہے ہیں اور آپ نے لکھی بھی ہے، ضبط تحریر میں بھی لائی ہے. تاریخ کی پٹاری سے بڑا کچھ بعد میں نکلتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. اسی میں ایک اور نئے انکشاف کا اضافہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کس نے ختم کی، عمران خان صاحب کو کس نے نکالا، اس کا تعین جانے کوئی کر پائے گا یا نہیں. لیکن سیریز میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے جب ان کی حکومت کو خطرات درپیش تھے. CIA کے ایک سابق سینئر افسر ہیں اور مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جان کریاکوف. انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس وقت کے حساب سے، اس میں بہت سے ابہام ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، کچھ جھول دیکھ رہے ہیں کہانی میں، کنیکٹ صحیح نہیں کر پائی. بٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک CIA کے سابق افسر کے طور پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے راز لیک کیے، دیے، پرووائڈ کیا، رپورٹرز تک پہنچائے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی حقیقت ہے ان باتوں میں؟ دیکھیے، یہ پہلے CIA کے آپریٹو نہیں ہیں جنہوں نے اندر کی باتیں باہر ریٹائرمنٹ کے بعد کتابوں میں شائع کی. ان کو کہا جاتا ہے وسل بلور. مطلب ہے کہ سیکرٹس جو ہیں ان کو باہر نکالنا. اور پھر ظاہر ہے ان کے خلاف CIA یا اور بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جس کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور انفیکٹ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب آپ CIA کو چھوڑ دیتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو صورتحال ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ لکھ کے اور شائع کروا دیں اور پھر CIA آپ کے خلاف ایکشن لے کے آپ نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی. دوسرا یہ کہ آپ لکھ کے اور اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ آپ CIA کو دے دیں، وہ اس پہ اپروو کریں. اس میں سے وہ کالک لگا دیتے ہیں کہ یہ نہیں، جیسے ہماری شو پہ ہوتا ہے. جی یہ بھی ہو جائے گا اللہ رحم کرے. اچھا، تو اس لیے انہوں نے پھر ایک کتاب نہیں 7-8 کتابیں لکھی آن ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف CIA آپریشنس. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک انڈین چینل کے ساتھ انٹرویو دی، اس پہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. صرف عمران خان کے بارے میں نہیں، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. میرا خیال ہے لوگوں کو چاہیے کہ یہ پوری انٹرویو دیکھیں اور سنیں ان کی بات. اور اگر کوئی کتاب ان کو ملتی ہے تو کتابیں بھی ان کی پڑھیں. ویری ویل انفارمڈ CIA مین. اچھا، اور اس کو اس کے خلاف کیس کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹارچر ٹیکنیکس سکھانے کا کہا گیا تھا اور میں نے پھر انکار کر دیا، میں نے نہیں کیا، تو اس سے میرے ناراض تھے اینڈ سو آن. بہرحال یہ جب پاکستان کی بات کرتا ہے تو اس سے 3-4 باتیں اس نے کہی ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ یہ 2002 میں کاؤنٹر ٹیررزم کا CIA چیف تھا اسلام آباد میں، 2002 میں. عمران خان صاحب تو اس وقت کہیں بھی کسی جگہ پہ نہیں تھے، منظر عام پہ نہیں تھے. اور بات یہ کرتا ہے عمران خان کی جب وہ پرائم منسٹر تھے، جبکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک الزام لگایا تھا کہ مجھے نکالنے والا امریکہ ہے. وہ کیا نام تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشیل کا جس کے ڈونلڈ لو کے بارے میں. اچھا، اور وہ لیٹر اور یہ وہ سارا سائفر. اچھا، یہ صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے، یہ تو ریٹائر ہو گئے تھے 2004 میں. اس کے بعد 20 مہینے انہوں نے جیل بھی کاٹی. 2012 میں سزا سنائی گئی. CIA نے کہا کہ چلو تو تم نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر کوئی ڈیل ہوئی اور اس کو 12 سال کی قید نہیں. یہ کچھ باتیں مان گیا، کچھ باتیں انہوں نے مان لی، تو اس کو سزا بھی تھوڑی سی ہوئی تھی. پر وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یہ کوئی کرپشن تھی یا کوئی جھوٹ بولا تھا. وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ نے یہ آفیشیل سیکرٹس جو ہیں وہ آپ نے باہر کیوں بتائی. اچھا، سو دیئرفور ایک بندہ جس کی 7-8 کتابیں ہوں، ظاہر ہے اس کی کریڈیبلٹی تو ہوگی. وہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو پبلشرز ہیں وہ دیکھے بغیر، سوچے بغیر، مینیوسکرپٹ کو دیکھے بغیر اس کی ساری کتابیں شائع کر دے جس کے اندر بہت سے الزام ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بندہ جو ہے وہ ہے تو کریڈیبل. مگر جب وہ بات کرتا ہے 2002 میں بیٹھ کے اور بات کرتا ہے 2022 کی، جبکہ وہ ہی از آؤٹ آف دی ایکشن، تو اس میں ظاہر ہے وہ انگریزی کا محاورہ ہے ود اے پنچ آف سالٹ. تو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنی پڑے گی. یہ بات تو ہو گئی. اب جب وہ بات اس نے کیا کی ہے جس کے اوپر آج PTI بڑے ناراض ہیں اور الزام یہ لگا رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فکسڈ میچ جیسے 35 پنکچر کہہ دیا تھا اور بعد میں کا کان میں. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. مگر اس میں PTI کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاکستانی چینل نے
یہ انٹرویو نہیں کیا, ایک انڈین چینل نے یہ کیا ہے. جی. اور میرا نہیں خیال ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ انڈین چینلز تک پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات اس قسم کے بندے سے کلوائیں اور پھر یہاں دکھائیں تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی بست ہو جائے یہاں یا ان کے اوپر شک شبہات. تو یہ تو ہے نہیں. تو باتیں تو ہوئی ہیں, اس نے کی بھی ہیں. اب دو باتوں کے اوپر اعتراض آ رہا ہے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا کہ دیکھیں میں بہت سی باتیں آپ کے خلاف کرنے والا ہوں, میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, تو آپ مہربانی کر کے سیریسلی مت لیجیے گا. اور میں نے اور آگے سے ایمبیسڈر نے کہا فکر نہ کرو, ہمارے خلاف تو ساری باتیں کرتے ہیں, تو آپ بھی اگر کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ جمائمہ کو ہم نے کہا, سی آئی اے نے کہا کہ آپ جائیں پاکستان اور جا کے پاکستانی جنرلز کو منائیں کہ عمران خان کے ساتھ ایسے نہ کیا جائے. اور یہ بھی کہ عمران خان نے ہم سے رابطہ کر کے کہا گرفتار ہونے کے بعد کہ میرے لیے کچھ کریں, مجھے بچائیں. تو یہ تین باتیں کہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو تھا نہیں اس وقت اسلام آباد میں, تو اس کو تو یہ پھر اس کا مطلب ہے یا اس نے کوئی ایجنسی کی رپورٹ پڑھی ہے اس وقت کی, یا یہ ہے کہ سنی سنائی بات ہے, اس نے کہیں سے سنی. اب کیونکہ یہ سی آئی اے میں نہیں تھا تو لائکلیہوڈ یہ نہیں ہے کہ اس نے اس وقت کی جو رپورٹیں تھیں انٹیلیجنس کی وہ پڑھی ہوں. وہ تو کلاسیفائڈ ہوں گی, وہ تو پڑھی نہیں ہوں گی. تو ظاہر ہے اس کو یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے تو ملی ہے, کسی دوست سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں عمران خان نے یہ کہا اور یہ کہا. یہ سو اس قسم کی چیز کو تھوڑا سا شک نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اب آئیے اگلی بات, شک کی نگاہ سے ضرور دیکھیں آپ, مگر یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. سیاستدان ایسی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں, یہ میرا موقف ہے. آپس سے بھی جب بیٹھے ہوں گے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور نون لیگ کہہ رہی ہوگی کہ یہ کریں اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہوگی نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے, ہم اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم آپ کی تنقید کریں گے, بس ہم نے اپنی کنسٹیٹیونسی کو خوش رکھنا ہے, تو اس لیے آپ اس کا فکر نہ کیجیے گا, ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں, مگر یہ ہمیں کرنا پڑے گا نہیں تو ہم اڑ جائیں گے. نورا کشتی. ہاں, اور اسی لیے اسی طریقے کے ساتھ فورن ڈپلومیٹس بھی آپس میں ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیے پبلک کنزمپشن کے لیے میں یہ کہوں گا, آپ نے فکر نہیں کرنا, اندر سے میں آپ کے ساتھ ہوں, میں یقین کرتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر دیکھیں نا میری مجبوری ہے. اچھا بائی دی وے میں نے بھی یہ ڈرامے کیے ہوئے ہیں جب نیگوسیشنز ہوتے ہیں نا ایشین کرکٹ کاؤنسل میں یا انڈینز کے ساتھ, تو میں بھی یہ کہتا ہوں یار یہ آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مگر میں یہ کر نہیں سکتا, لوگ مجھے ٹانگ دیں گے وہاں, تو آپ کو ذرا احساس ہونا چاہیے اس بات کا. تو ایک طرف آپ تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ سے یکجہتی ہے اس چیز کے اوپر, آپ کا پوائنٹ ہے, مگر ہمارے لیے مجبوری ہم نہیں کر سکتے. تو آپ اگر ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے تو مائنڈ نہ کیجیے گا, میں نے بڑی ہارڈ لائن لینی ہے پبلک کے اندر, اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے. تو یہ باتیں چلتی ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ خان صاحب نے ایسی بات کہی ہو کہ دیکھیں میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور آپ مہربانی کر کے مائنڈ نہ کیجیے گا, اور انہوں نے آگے سے یہ کہا ہو کہ ڈونٹ وری. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے, مگر کیا ایسے ہوا, دیر از نو ایویڈنس. تو پہلی بات تو میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان یوزول نہیں ہے. دوسری بات وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جمائمہ کو کہا, اگین جمائمہ تو آئی نہیں پاکستان, تو کلیئرلی یہ تو غلط انفارمیشن ہے اس کے پاس. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کولیگ نے بتایا ہو جس نے یہ ساری بات اس کو بتائی ہے کہ ہم نے جمائمہ کے تو کو میسج بھیجی تھی کہ آپ جائیں اور کچھ کریں, مگر پھر اس کو نہیں پتا کہ اس کے بعد جمائمہ گئی یا نہیں گئی, یا کانٹیکٹس کیے انہوں نے, اپروچ کیا. تو میرا خیال ہے یہ کچھ ادھوری باتیں ہیں جو اس نے سنی سنائی فرام ہز اون کولیگس, وہ اس نے گھڑ گھڑ کے اپنی انٹرویو میں یہ بات کر دی. تیسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ کہتا ہے کہ 2002 میں یہ جنرل مشرف تھا, اور یہ اس وقت سی آئی اے کا ہیڈ تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا, اور کہتا ہے اس وقت ہمیں فکر تھا یہ طالبان کا مسئلے چل رہے تھے, اور ہمیں فکر تھا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے ان کا یہ کسی کے غلط کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. اور اس وقت اور مشرف نے ہمیں کہا کہ آپ کو پوری ایکسیس ہے, آپ دیکھ لیں, ایسی فکر کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی کلیئرلی اس نے کوئی بات کی. تو اس قسم کی کچھ باتیں ہیں, مگر دی ایسنس آف دس از کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا نالجبل ہے. یہ بندہ پروموٹ بھی نہیں ہوا اس لیے بیکاز اس کے جو خیالات تھے کہ ٹارچر نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ بھی اس وقت کی سی آئی اے کو پسند نہیں آئے. مگر اتنی کتابیں لکھ دیں, ہر کتاب کے اندر ہر قسم کی دلچسپ چیز لکھی ہوئی. میرا تو دل کرتا ہے اب جا کے میں بھی پڑھوں یہ. جی, اسکرین پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں جو ان کی کتابیں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے بات کہی ہے شاید اس طریقے سے بات نہ ہوئی ہو عمران خان کے ساتھ, مگر یہ بالکل ممکن ہے, عین ممکن ہے
کہ خان نے کہا ہو کہ اب خان کو پتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تو پنگا نہیں لیا جا سکتا, خان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ تو عوام لو اٹ, کنسپریسی تھیوری لو اٹ, تو یہ اس لیے تو جب یہ کرنا ہے تو پہلے بتا دیا جائے یا اس کے بعد بتا دیا جائے کہ آئی ڈنٹ مین اٹ, میرے پہ بڑا پریشر تھا تو آئی ڈن اٹ, ناٹ ٹو وری. تو اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. سو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از نو کنکلوسیو پروف کہ دس از واٹ ہیپن. لیکن اس وقت جو سفیر تعینات ہوئے تھے اپریل 2022 میں, ڈونلڈ بلوم, وہ تو ان چیزوں سے آگاہ ہوں گے, وہ تو اس معاملے پر لب کشائی کر سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں ان کے اوپر بھی طلاق ہوتا ہے کہ وہ رازوں کی پاسداری کریں گے اسٹیٹ ٹو نہیں, اسٹیٹ؟ بالکل پاسداری کریں گے. وہ جیسے یہاں جب آپ منسٹر بنتے ہیں جی کیبنٹ میں تو آپ کو ایک ڈاکیومنٹ سائن کرنا پڑتا ہے, وہ ہوتا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ. جی, اور انگوٹھا لانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں یا آفیشیل سیکرٹس ہیں اگر آپ نے باہر نکالے کسی سٹیج پہ بھی تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. سائفر کے معاملے میں یہی تو ہوا, شاہ محمود قریشی صاحب اور اعظم خان صاحب جو ہیں ایسے ہی. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ایسے ہی ہے. تو اس نے بہت سی باتیں جو ہیں اس سے سیکھی ہیں, پڑھی ہیں اور فائلز دیکھی ہیں. جی, بیکاز اور پھر کانٹیکٹس رہتے ہیں نا سی آئی اے کے اندر. آپ ایک دفعہ سی آئی اے چھوڑ جاتے ہیں بٹ کانٹیکٹس تو رہتے ہیں, اور فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ کو یاد بھی کر لیتے ہیں کہ ذرا آ جاؤ, ایک آدھ یہ اسپیشل پروجیکٹ ہے اس میں آپ کو اتنے پیسے دیں گے, آپ چلے جائیں, بیکاز ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے جی ایسے لوگوں کی. اچھا, لیکن سر صاحب آپ نے یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فکسڈ میچ کی بات کی. عمران خان صاحب سب سے زیادہ پاپولر اور قابل قبول اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے ان سیاستدانوں سے ہٹ کے روش اپنائی. وہ سب سے زیادہ اپرائٹ تھے, اپنے جلسوں میں کہتے تھے آپ کا لیڈر آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, اور پھر امریکی غلامی نامنظور کے نعرے بھی انہوں نے لگائے. ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیے گئے, عوام ان سے محبت کرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ امریکی غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کی. سازش اور مداخلت کا نعرہ اس وقت بلند ہوا تھا, پھر انہوں نے سائفر لہرایا تھا 27 مارچ 2022 کو اپنی حکومت کے جانے سے پہلے. ان کے حوالے سے جب اس طرح کے الزامات سامنے آئیں گے کہ پہلے انہوں نے امریکی اجازت لی کہ میں آپ کے خلاف بات کرنے لگا ہوں, اور ان کے طرف سے اپروول کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا, تو ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یا ان کے مخالفین اس بات کو کیش نہیں کروائیں گے؟ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی داغ نہیں پڑے گا. یہ تو ڈبل گیم ہے ان اے وے, اٹس ڈبل. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے ایک بندے کی زبان پہ ہم کیسے یقین کریں. یہ تو تھا بھی نہیں پاکستان میں جب یہ ہوا, اور یہ تو سنی سنائی باتیں کر رہا ہے. ٹھیک, اور پھر یہ بھی کہ جی آج کل کے ماحول کے اندر عمران خان کے خلاف تو بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں, کچھ بھی کروایا جا سکتا, تو وہ اپنی جگہ پہ بات ہے. اچھا, مگر یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے, کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نیگوسیشن کرتے ہیں, بالکل ہوتی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب اور یہ لوگ جاتے ہیں جب بیٹھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو وہ جو خفیہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ میں نہیں کر سکتا, میں کرنا چاہوں گا مگر میں کیسے کروں, مجھے تو وہ اڑا کے رکھ دیں گے, عوام کھڑی ہو جائے گی. تو آپ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کا دوست کے ساتھ یہ ہو, کوئی اور راستہ نکالتے ہیں. تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں اپنی نیگوسیشن کے اندر. ایران کے معاملے پہ بھی اسحاق ڈار صاحب کا ایسا ہی ورژن تھا کہ ہم ایران کے تحفظ کے لیے ساتھ دیں گے, ایران کا تعاون کریں گے, اور اسی طرح ڈرون اٹیکس کے معاملے میں خان صاحب واز کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس. 35 پنکچر کے ڈسے ہوئے ہیں آپ. مطلب 2 سال مجھے رگڑا دیا, 3 سال 35 پنچر. حامد میر نے کہا یار وہ کی سی 35 پنچر خان صاحب, اور میں تو ایویں سیاسی بیان کرتا سی. آپ سوچئے یہ سیاست دان جو ہے نا, اس میں عمران خان بھی سیاست دان ہے, اس کو تو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں باقی تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مفاد میں. اور ایسی ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے اپنی کیبنٹ کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ ہم نے سائفر پر کھیلنا ہے. ان سب چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب جی اب یہ بھی کھیل کا حصہ ہے نا. ہاں, یہ بھی کھیل کا حصہ ہے. لیکن وہی بات کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس میں نہیں مانتے کوئی بات. جی, وہ ٹائم لائن ٹائم سٹیمپ کو ہی وہ بنا رہے ہیں کہ یہ کنیکٹ ہی نہیں کر رہی چیزیں, ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہی. ٹھیک ہے, اب جو کلٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی یقین نہیں کرتا کسی قسم کی چیز, چاہے کچھ بھی حقیقت آ جائے, فیکٹ بیسڈ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے ایک اور پیس بھی لکھا ہوا ہے, افغانستان میس. میں اس لیے اس کو حصہ بنا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ اس سلسلے میں بھی یہ کام کیا ہوا ہے سی آئی اے کے ساتھ رہتے ہوئے. لیکن افغانستان کا معاملہ اب کیوں خبروں میں ہے, کیونکہ اگلا فیز ہے افغانستان کے ساتھ بات چیت کا, جس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد آ کے.
वेलकम बैक टू द शो। अब अफगानिस्तान का हसास मामला जिसको लेकर तुर्की और कतर की कोशिशें जारी हैं और इसी ज़िम्न में जो दूसरी मीटिंग है वो भी हुई है इस्तांबुल में और कहा जा रहा है कि उसके मज़ीद सेशंस भी होंगे। लेकिन उससे पहले ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट सामने आई है कि मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं होते तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। क्या ये अफ़गानिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए है? अगर पहला राउंड कामयाब रहा तो ज़ाहिर है ये तो अनाउंस कर दिया था एज पॉलिसी जब हमने डिस्कस किया था ना हार्ड स्टेट। चीफ क्या कहते हैं जब कहते हैं हार्ड स्टेट, तो उसका मतलब यही था कि नो मोर पुसी फुटिंग। अब तो हमें और जो करना है वो करना है। अच्छा। अपनी थ्रेट को ख़त्म करना है। ऑब्वियसली इसका मतलब यही है कि फिर हम we'll go and bomb their hideouts wherever they are in Afghanistan। और अगर TTA जो है अगर वो हेल्प करती है TTP की तो then we consider them as our enemy too। तो ये तो धमकी पहले भी से है। और अब ये है कि मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है वो जो पहला राउंड हुआ ना शायद उसमें कोई ख़ास बात आगे नहीं बढ़ी। अच्छा। इसलिए फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं ये इस किस्म का बयान दूँ कि अब टाइम इज़ रनिंग आउट, इसी इन मीटिंग्स में तय करना है फाइनली, और नहीं तो फिर ठीक है देन वी विल डू वट एवर वी हैव टू डू। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ थ्रेट, बट क्वेश्चन इज़ ये चलेगी या नहीं चलेगी, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। देखिए अब एक राउंड और होना ना जी। कुछ खबरें भी आप मुझे बता रही थी कि कोई रिपोर्ट्स हैं इसमें जो पहला राउंड है उसके हवाले से सभी में बहुत से सवाल सभी के जहनों में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर बताया नहीं गया कि क्या चीज़ें डिस्कस हुई। रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है कि वहाँ जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे उन्होंने तल्ख लहजे में बात करने की कोशिश की जिसमें ख्वाजा आसिफ ने भी जवाब दिया और वो भी बरहम हुए। और एट द सेम टाइम पाकिस्तानी डेलीगेशंस के पास कुछ प्रूफ्स थे, वो पहले ही बताया गया कि वो साथ लेकर जा रहे हैं मुदाखलत के। और उसमें एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी जिसमें जो काबुल में हिंदुस्तानी सिफारती मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन, वो करेंसी उनके पास नोटों से भरे हुए संदूक हैं जो वो अफगान अथॉरिटीज़ के हवाले कर रहे हैं। रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ से थोड़ी नरमी देखने में आई, उनके लहजों में थोड़ी गिरावट आई। और जो पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा उनके तर्जुमान ने आज बताया कि आप देखें तब से लेकर अब तक सीज़ फायर ही है, कोई बड़ा वाक़या नहीं हुआ अफ़गानिस्तान की तरफ से या TTA या TTP की तरफ से, तो वो उन मुज़ाकरात की कामयाबी का ही एक तरह से सबूत है। आप भी यही समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता ये। देखिए मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जाहिर है TTA वालों ने कहा होगा TTP को कि यार हाली हथौली रखो ना। अच्छा। इसके दौरान अगर हो गया तो टॉक्स ही नहीं आगे बढ़ेंगी, तो इसलिए अभी हथौली रखो, हम जरा बात कर लें। तो टॉक्स आगे बढ़ाना उनको क्यों चाहिए? लाइक उनके मुफाद में क्या ये है? तो ऑलरेडी हमने एस्टैब्लिश कर दिया ना कि TTA और TTP बेसिकली एक कॉइन के ऑपोजिट साइड, एक सिक्के के दो रुख। हाँ जी। तो वो तो अब एक ही किस्म की बातें करते हैं, वो एक ही बैकग्राउंड है, एक ही मजहब है, एक ही आइडियोलॉजी है और एक ही ड्यूरेंट लाइन के बारे में एक ही मौक़िफ़ है कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हमारा है एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि TTA जो है वो किसी सूरत में भी TTP के साथ लड़ाई नहीं करना चाहती, ना ही उनको रोकना चाहती है अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा। वो ये समझते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यहाँ हैं और करेंगे, हमारा फ़ायदा उसमें यह है कि पाकिस्तान के साथ फिर हम नेगोशिएट कर सकते हैं, लेवरेज मिल जाती है हमें। लेवरेज हमेशा नेगोशिएशंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर पाकिस्तान की लेवरेज है ना अफगानिस्तान पे, पाकिस्तान की आपके अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं गंदम हो या जो भी हो, सारा के सारे कराची से आते हैं, दे गो ऑल द वे टू अफगानिस्तान। तो वो एक बहुत बड़ी लेवरेज है। फिर इंडिया से जो तजारत अफगानिस्तान की होती है वो भी पाकिस्तान की लेवरेज है, बिकॉज रास्ता पाकिस्तान का रास्ता है। तो ये लेवरेजेस होती हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने तो ये आज भी अब देखें जब से ये शुरू हुआ है तो पाकिस्तान ने सारी ट्रेड बंद कर दी। अच्छा, वो तकलीफ़ तो होगी वहाँ, बिकॉज शॉर्टेजेस हो जाएंगे, महंगाई हो जाएगी, और किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, उनका कारोबार रुक जाएंगे बहुत सारे। तो ये लेवरेज है हमारी। दूसरी लेवरेज ये थी कि ये जो हमने लोगों को यहाँ से फारग किया है, अफगान नेशनल्स को जो यहाँ आके इलीगली रह रहे थे, उनको भी हमने वापस कब कर दिया। अफगान गवर्नमेंट वुड नॉट हैव लाइक दैट, बिकॉज देखिए अगर 10 लाख लोगों को आप वापस भेज रहे हैं तो उस 10 लाख के अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि बेसिकली अफ़गानिस्तान हुकूमत के लिए स्पाइस थे। यहाँ से इन्फॉर्मेशन देते थे, फैसिलिटेट करते थे आने जाने, ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि हमदर्दियाँ तो उनकी अफ़गानिस्तान में है ना, रह यहाँ रहे हैं मगर हमदर्दियाँ कहीं और हैं। तो इस किस्म के इश्यूज़ थे। अब जो अगला राउंड है ना, मैं समझता हूँ वो बड़ा क्रिटिकल है। और आपने इशारा ये किया है अभी कि जब
یہ کہا گیا ان کو کہ یہ دیکھیے ویڈیو کوئی ایویڈنس پریزنٹ کی کہ آپ ہندوستان کے ساتھ مل کے ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے ہمیں انڈرمائن کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ آپ کو اپنا دشمن سمجھیں. جی تو یہ دکھایا جب تو پھر ان کو، بیکاز ایویڈنس از ایویڈنس، کیونکہ ادھر سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. تو اس وقت ہم نے تو کچھ خاص نہیں کیا، ابھی حال ہی میں ہم نے کچھ کیا ہے اپنا دفاع ہی کیا ہے دفاع کے لیے. تو وہ اب آگے اور بھی ہوگا. میں نے آپ سے کہا ہے یہ معاملہ ٹرکی میں سیٹل نہیں ہوگا، یہ پھر اٹیکس ہوں گی، پھر سیز فائر ٹوٹے گی، پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے، اینڈ اگین وی ول گو. تو یہ چلے گا سلسلہ. ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ابھی تیار نہیں ہے. ابھی بہت سی لیوریج آپ کو استعمال کرنی پڑے گی. آپ کو امریکہ کو، چائنا کو، رشیا کو، سب کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا جی، اور ایک یونائٹڈ فرنٹ طالبان کے خلاف کرنا پڑے گا، جس میں پھر کوئی نہ کوئی مذاکرات کے ذریعے کوئی ڈیل ہو جائے کہ ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی کو ہم فرق کرتے ہیں. ادروائز یہ ایسے ہی چلے گا. یہ سٹ صاحب اس میں جو خبر آ رہی ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی اوور سائٹ اسٹرکچر بنانے کو بھی پاکستان سپورٹ کرے گا، جس کو پوٹینشلی دیکھیں گے قطر اور ترکی ہے. یہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اسے، کوئی فرق نہیں پڑے گا عائشہ. کیا پڑے گا؟ وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ انشور کریں گے کہ کوئی مداخلت اس طرح کی ہونا. انشور کیسے کر سکتے ہیں؟ اب جیسے آپ نے کہا نا کہ ڈوسیئر دکھایا گیا یا ثبوت دکھائے گئے تو وہ تھوڑا ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. لائک وائز اگر کوئی ایسے ثبوت پاکستان مستقبل میں پیش کرتا ہے تو یہ کنٹری ظاہر دباؤ تو یہ عائشہ ایسے ہوتا ہے، جب ان کو ثبوت دکھایا جائے گا 10 دن کے لیے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کچھ ہو جائے گا اور پھر یہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ اسی لیے دس از ہاؤ اٹ ہیپنز. اور یہ جو اگر تھرڈ پارٹی اوور سائٹ کمیٹی کو بنا دیں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اس وقت ایشو از ٹی ٹی اے. ٹی ٹی اے کے کسی صورت میں بھی ٹی ٹی پی کو ٹیک آن نہیں کر سکتے. اگر ٹی ٹی اے کو کوئی ٹیک آن کر سکتا ہے ٹی ٹی پی کو تو وہ پاکستان کر سکتا ہے. مگر چائنا، پاکستان، رشیا، نیبرنگ اسٹیٹس اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مل کے وی آر گوئنگ ٹو ناک آؤٹ ٹی ٹی پی، تو پھر ٹی ٹی پی کو آپ ناک آؤٹ کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ سچویشن کسی نہ کسی سٹیج پہ آئے کہ ٹی ٹی اے والے مان جائیں کہ ہم تو ٹی ٹی پی کو ختم نہیں کر سکتے. اچھا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں تو خوف ہے کہ وہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. مگر آپ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، ہم اس طرف دیکھ لیں گے. جس کی بات ابھی میں کر رہا تھا کہ پبلک میں کچھ کہنا اور پرائیویٹ میں کچھ. تو اگر آپ کو وہاں سے آنکھ مار دیتے ہیں کہ کر لو ان کے خلاف، ہم نہیں کر سکتے، ہم آپ کو گالیاں دیں گے، ہم آپ کو یہ کریں گے، ہم آپ کے بندے کو ایکسپیل کر دیں گے، مگر آپ جا کے کر لیں جو کرنا ہے، جو وہی خان صاحب والی بات. تو یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہے. اور میرا خیال ہے آپ کچھ عرصے کے بعد جب کافی سزا ہو چکی ہوگی، ٹی ٹی اے کو تکلیف ہو رہی ہوگی، تو پھر شاید اس قسم کی کوئی سلوشن کی طرف بات آگے بڑھے. ٹھیک ہے. اچھا سیٹھی صاحب، ایسے میں ایک اعلان سامنے آتا ہے افغان طالبان کی جانب سے دریائے کنر پر ڈیم بنانے کا. یہ اعلانات کس بات کا مظہر ہے؟ یعنی آن آل فرنٹس افغانستان اب پاکستان سے متحارب رہے گا پانی کے معاملے پہ. یہ انڈیا نے ان کو بتایا، ان بیچاروں کو تو کوئی پتہ نہیں ڈیمز کیسے بناتے ہیں یا نہیں بناتے، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں کہ جس قسم کا ڈیم بنائے. یہ انڈیا نے ان کو سکھایا ہے کہ آپ یہ کریں. جو انڈیا کر رہا ہے وہی پلے بک اب افغانستان کے پاس ان کو سکھایا ہے. تو اس لیے آج سڈنلی ان کو یاد آ گیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگین اگر یہ کرنے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان سے 5-10 سال لگ جائیں گے. نہ ان کے پاس فنڈز ہیں، نہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، اور نہ ہی انڈیا وہاں پہنچ سکتا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. اٹس ناٹ ایزی. اور اگر صورتحال ایسی ہے کہ کسی سٹیج پہ یہ کرنے بھی جائیں تو اٹس ایزیسٹ تھنگ ان دا ورلڈ. یہ انڈیا نہیں ہے کہ آپ انڈین ڈیم کنسٹرکشن میں آپ اٹیک کرتے ہیں اور انڈیا واپس آپ کے کسی ڈیم کے اوپر اٹیک کرتا ہے. یہ جب بننے بھی جائے گا، اگر بننے جاتا ہے تو اونلی ون بامبنگ مشن اور پھر 10 سال پیچھے. ٹھیک. اس لیے آئی ڈونٹ تھنک دس از دا ریئل تھریٹ. اور سیٹ صاحب، تفصیلات کا سامنے نہ آنا کہ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے اس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی ہیں عوام کے سامنے، پریس تک نہیں پہنچ رہی، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کس کی ڈیٹیلز نہیں آ رہی؟ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے ان مذاکرات میں. اب جیسے دیکھیے، مذاکرات میں سیکرٹ مذاکرات میں بات سامنے نہیں آتی، صرف فائنل سلوشنز سامنے آتے ہیں. تو ابھی تو مجھے کوئی لگ نہیں رہا کہ کوئی فائنل سلوشن مجھے نظر نہیں آ رہی. اور شاید یہ ہو کہ باتیں ہوئی ہیں، پھر مہینے 2 کے بعد ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پھر ایک راؤنڈ ہوگا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ویل ٹیک اٹ ایز اٹ کمز. اوکے، ٹھیک ہے. یعنی ابھی تک جو ایک ہی حل دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے جو خواجہ آصف بتا رہے ہیں. بات کیا ہے افغان طالبان کی جانب سے، یہ تفصیلات بھی سامنے آنا باقی ہیں. دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اگلے مرحلے میں کیا ہوگا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف اپنے طور پہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے جو معاملات ہیں مالی معاملات یا انویسٹمنٹ اس کو آسان بنانے کے لیے کچھ اقدامات کریں. ایک انہوں نے میٹنگ کی ہے اور اس میں پھر انہوں نے ڈفرینٹ ورکنگ گروپس بنائے ہیں جو تقریباً ٹوٹل 8 کے قریب گروپس ہیں. ان کے ٹائٹلز ہیں اور اس میں انہوں نے کچھ شخصیات کو شامل کیا ہے ایکسپرٹیز کے ساتھ جو کہ اپنی ایڈوائس دیں, انپٹ دیں کہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے مختلف سیکٹرز کو. آپ کی نظر سے یہ لسٹ گزری ہوگی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا اسٹیپ ہے ٹورڈز امپروومنٹ اور رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب جن کے نام سامنے آئے ہیں؟ یہ ہے میرے پاس لسٹ, بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے. اس کے بارے میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, کسٹمز ٹریڈ, ٹیرفس اینڈ ڈمپنگ, انکم ٹیکس, ریلویز, پورٹس, انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر, انرجی, ہر امپورٹنٹ سیکٹر کے اوپر 8-9 لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ہے کہ آپ ورکنگ گروپس بنائیں, آپ بتائیں مسئلے کیا ہیں اور ہماری رپورٹ سبمٹ کریں فار ڈسکشن ود دا گورنمنٹ. اچھا, اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ٹاپ لوگ ہیں اور پھر بیوروکریٹس ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ تو ہو گئی بات. اچھا, مگر بات یہ ہے کہ اس قسم کی کمیٹیز اور اس قسم کی لسٹ ہر نئی گورنمنٹ جب آتی ہے نا تو وہ یہ بناتی ہے. اچھا, اور یہ اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ 0/0 ہوتی ہے. آج تک میں نے نہیں سنا کہ اس قسم کی کوئی تجویز آئی ہو اس قسم کی کمیٹیوں سے اور گورنمنٹ نے اس کو مان لیا ہو. گورنمنٹ کے اپنے بیوروکریٹس جو ہیں دے رن دا روسٹ, اور یہ ایک جسے کہتے ہیں نا فلر ہوتا ہے کہ جی ہم نے سب کو کنسلٹ کیا ہے یا ہم کرنا چاہ رہے ہیں, فارمیلٹی. ہاں فارمیلٹی ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ریکمنڈیشنز اماؤنٹ ٹو اینی تھنگ. مگر بزنس مین پہنچ جاتے ہیں بیکاز ان کو چاہیے ہوتا ہے ایکسیس ٹو گورنمنٹ, تو وہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے گڈ وے آف گیٹنگ آ پوائنٹ آف ویو اکراس. مگر میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بزنس مین آفن, ناٹ آلویز, آفن وہ اپنا انٹرسٹ پہلے رکھتے ہیں اور ملک کا انٹرسٹ تھوڑی دیر میں بعد میں رکھتے ہیں. حالانکہ یہاں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ملک کا انٹرسٹ آپ نے دیکھے. اچھا, تو اسی لیے وہ بیوروکریٹس کو بٹھا دیا جاتا ہے اس کے اندر اور جنرلز کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ تو ذرا تھوڑی سی باعث بنائیں گے اپنی طرف, یہ سبسڈی بھی مانگیں گے, یہ سستا مانگیں گے, کہیں گے اس کو ایسے کر دیں, اس کو تو اس کو ذرا کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے لوگ بھی ہونے چاہیے. بٹ اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی خاص اہمیت ہے. یہ صرف ایک جیسے کہ دکھاوا ہے. مگر جو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن کی لسٹ ہے جی وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس سے میرے ایک دوست ہیں علی حبیب, اچھا, ان کا نام بھی آ گیا. وہ انڈس موٹر کمپنی کے CEO تھے. جی, دس از ڈی. ٹھیک, وہ ان کو بھی ایڈ کر لیا گیا. جی, مگر مسئلہ میرے لیے ایک بن گیا ہے. اچھا, کہ وہ کو 2-3 سال پہلے وفات پا گئے. اوہو, تو یہ جو سجیشن ہے یا یہ جو ایڈیشن ہے اس میں نامینیشن ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کس طریقے سے یہ لسٹ بنی ہوں گی. ہاں, آپ سمجھ جائیں. اوکے, یہ بیٹھے ہوئے وہاں کہیں بیوروکریٹس اور ہر بزنس مین کو پتہ ہے کہ علی حبیب ہیز پاسڈ اوے. اچھا, مگر بیوروکریٹس جو ہے ان کو ضروری نہیں کسی کو پتا ہو. جس سے یہ لسٹیں بنائی ہیں اس سے کسی نے کہا ہوگا علی حبیب دا بھی نام پا دیو, آفٹر آل انڈس موٹرز ہے, اور وہ انہوں نے نام ڈال دیا ہے. اینڈ دس ٹیلز یو کتنی شاڈی کام ہے یہ. مطلب ہے کہ یہ پتہ کیا ہوتا ہے, میں بھی بیٹھا ہوں نا کیبنٹ میں بھی بیٹھا ہوں, یہ فائلیں نکال لیتے ہیں بیوروکریٹس پرانی, اچھا, اسے مٹی شٹی صاف کر کے لے آندے تھے اور کہہ دینے جی اے تجویز ہے, اچھا, اسے ڈیٹا چینج کر کے یہ کر دیتے ہیں. اوہو, اور یہ اسی قسم کی چیزیں کو پرانی لسٹیں ہیں جس میں علی حبیب بن تھا, اس میں سے نکال کے کسی نے ٹک 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 کر کے یہ ڈال دیں. جی ساجد محمود صاحب ہیں JS2 APM جنہوں نے یہ لسٹ مرتب کر کے اپنا نام اس میں لکھا ہے, دے سینڈنگ کاپیز ٹو ڈفرنٹ. ویل دیر یو گو. تو اب بات یہ ہے کہ فرینکلی دس جسٹ ٹیلز یو دیٹ ہاؤ پیتھیٹک دس ہول تھنگ از. اوہو, یہ تو وزیر اعظم کو جائزہ لینے اور نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ فائلز کا پیٹ کریں بھرنے کے جس لیے نے یہ نام ڈالے ہیں نا, جس اس کو سیک کریں. پتہ تو لگے کہ یار آپ کچھ تو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ, دکھاوا کرتے ہیں, اس لیے کام نہیں ہو پاتا. فائلز کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کیا کیا کر جاتے ہیں. بہرحال یہ لسٹ جو ہیں یہ موجود ہیں اور ان کو دیکھا ہے, اور یہ جو نقطہ سیٹھی صاحب نے اٹھایا وزیر اعظم کو اس پہ نوٹس لینے کی ضرورت ہے. اور اب آپ کی اجازت سے کویشچن شامل کر لیں. ہاں کر لیں. ایک تو شہباز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہے, انگلینڈ سے واجد صاحب کا. جی, آپ نے شہباز شریف کے شرم الشیخ کے ایڈریس پر کوئی کامنٹ نہیں کیا. پورا انٹرنیشنل میڈیا اس ایونٹ کو کور کر رہا تھا اور ان کے اس ایڈریس پر انٹرنیشنل میڈیا میں بڑے تبصرے بھی ہوئے ہیں. انہوں نے ٹرمپ کو بھی اسپیچ لیس کر دیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہے کہ وہ کیوں PM ہے پاکستان کے, اور باقی لوگ کوئی تو جیل میں بیٹھا ہے اور کوئی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں؟ پلیز اس پہ تبصرہ کیجیے. شہباز شریف صاحب نے بہت سے مواقع پہ اپنے آپ کو
ثابت کیا ہے ایز اے گڈ پرائم منسٹر. اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں ہے. جتنی بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں اور تعریف ہو رہی ہے ان کی انٹرنیشنل میڈیا میں, ہمارے ہاں تو اتنی نہیں ہو رہی مگر انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی ہو رہی ہے. اور ایک آپ نے ذکر بھی کیا اس چیز کا, تو کہ کس طریقے کے ساتھ پاکستان نے اپنی ڈپلومیسی استعمال کی ہے, اور اس کے اوپر بڑی شاباش مل رہی ہے اس ہائیبرڈ ریجیم کو, کہ مسلم ممالک کے 8 کور گروپ کے اندر بھی پاکستان ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہیں, چائنا کے ساتھ بھی ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہیں. میرا خیال ہے دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں ہے جس نے اس طریقے کے ساتھ سب کو گھیرا ہو اور اس میں بیٹھا ہو. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دس واز گڈ لیگ ورک اینڈ گڈ انیشیٹیوز. اب آئیے بات کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. بات یہ ہے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ عائشہ نے مجھے پوچھا تھا کوئی سوال. عائشہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بک ہے آرٹ آف دا ڈیل تو شہباز صاحب کی بک کا کیا نام ہوگا متوقع طور پہ؟ عائشہ نے مجھے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کتاب لکھ سکتا ہے دی آرٹ آف دا ڈیل, تو اگر شہباز شریف صاحب نے کتاب لکھنی ہو تو کیا کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ تو میں نے لائٹ ہارٹیڈلی کہا کہ اس کا ٹائٹل ہوگا دی آرٹ آف فلیٹری. تو اب بات یہ ہے کہ اس پہ ساری بات تو ہو گئی, بٹ اٹس اے گریٹ موو. فلیٹری تو تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ دیر از نتھنگ مور سالڈ دین فلیٹری. چنگے بھلے بندے جڑے لمبے پہ جاتے ہیں فلیٹری دے کے, تو اب پتہ بھی ہو نا کہ بندہ فلیٹر کر رہا ہے, پھر بھی بندہ پھسل جاتا ہے, یار بندہ صحیح ہے. تو میرا خیال ہے شہباز صاحب جس طریقے سے وہ ہاتھ ملاتے ہیں, 3 ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ٹھاپاں لگاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے از کریٹڈ اے گریٹ امپریشن اینڈ دا رائٹ مین فار دا جاب. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. انرجی بام ہے ویسے شہباز شریف صاحب, چلیں ان کو سارا کریڈٹ دے دیا. اور واجد صاحب آپ ڈاکٹر شہزاد سوات سے. دنیا میں مختلف کنٹریز میں جو مختلف نظام چلتے ہیں نا, ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ڈیموکریسی صحیح رہی ہے, لیکن سارا تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہی رہا ہے. کیا ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کنٹری کے لیے جو ہائیبرڈ سسٹم ہے, مطلب سول ملٹری, وہ دونوں جو ہے یہ اکٹھے اگر چل رہے ہیں تو یہ کیوں اچھا نہیں رہے گا؟ بعض دفعہ یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ ہی ہو یا ٹرو ڈیموکریسی, وہ تو خیر آئیڈیل سچویشن ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یو ایس میں ٹرو ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ بھی یہ ڈیپ اسٹیٹ کا یہ سین سا لگ رہا ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو پاکستان میں یہ ہائیبرڈ جو سسٹم ہے یہی اچھا چل سکتا ہے؟ کیونکہ شارٹ ٹرم میں یہ جو گورنمنٹ ہے, جو ہائیبرڈ سسٹم ہے, اس نے ڈیفالٹ سے ملک کو تقریباً بچا ہی لیا ہے. اور جو انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہمیں لگ رہے ہیں, مختلف ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ اس طرح پاکستان کے ساتھ مل رہے ہیں جیسے یہ کافی ٹائم سے ان کی یہ دوستی ہے اور یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. روشنی کیا ڈالنی ہے؟ دیکھیے 2-3 حقیقت ہیں. ایک حقیقت یہ ہے کہ جمہوریت ساری دنیا میں ریٹریٹ کر رہی ہے, پیچھے ہٹ رہی ہے. ابھی ایک سروے ہوا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ 60 سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک ہیں جہاں کم ڈیموکریسی ہو گئی ہے پچھلے 5 سال میں. تو یہ ایک تو ڈیموکریسی جو ہے نا وہ ریٹریٹ کر رہی ہے ہر جگہ, اور ہائیبرڈ ریجیمز, اتھارٹیرین ریجیمز, سیمی اتھارٹیرین ریجیمز, سیمی ڈیموکریٹک ریجیمز وجود میں آ رہی ہیں. اب پیور ڈیموکریسی کیا ہے؟ اس کے تو اگر آپ کتابیں لکھی گئی اس کے اوپر پیور ڈیموکریسی, کتنے ایلیمنٹس ہیں پیور ڈیموکریسی کے, تو کہیں بھی نہیں ہے پیور ڈیموکریسی. اور جہاں کہا جاتا ہے کہ پیور ڈیموکریسی جن ملکوں میں یہ نوشن بنا تھا, یورپ اینڈ سے امریکہ, وہاں بھی اب پیور ڈیموکریسی نہیں رہی. وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے, کس قسم کے آزادی کے اوپر رکاوٹیں اور آبسٹیکلس کریٹ کیے جا رہے ہیں. آئین جو ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے, میکنگ اٹ لیس ڈیموکریٹک. اور بہت سے فریڈمز جو ڈیموکریسی کے اندر انجوائے کرتے ہیں سٹیزنز, ان کو ختم کیا جا رہا ہے بیکاز وہ لا آف نیسیسٹی, کہ جی اب ضرورت پڑ گئی اس چیز کی. تو یہ تو اب حقیقت ہے کہ ڈیموکریسی جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, اس میں بہت سی چیزیں تو اب نہیں ہو رہی. حالانکہ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ ملک جو ہیں دے آر مور ڈیموکریٹک دین اتھارٹیرین. ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی بیچاری کو تو موقع ہی نہیں ملا ریلی. جب ایک آدھ دفعہ جب موقع بھی ملا تو وہ اس کو اوور تھرو کر دیا گیا. تو جب اوور تھرو کیا گیا تو پھر انٹرم گورنمنٹس آئیں, پھر اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آئی, تو وہ پہلے سے ہی خوفزدہ تھی. تو اب میرا تو یہ موقف ہے کہ یہاں پیور ڈیموکریسی کیا, ڈیموکریسی کبھی ہوئی نہیں. ہم نے جب ہم کہتے رہ گئے کہ ڈیموکریسی سے ہمارا یہ تھا کہ الیکشن ہو گئے, اور وہاں بھی شور پر شور ہو جاتا تھا کہ یار یہ رگ ہو گئے, تو یہ ڈیموکریٹک بات تو ہے نہیں. ہمیشہ یہاں بیہائنڈ دا سینز یا اوپن اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ڈیموکریٹک.
وہ تو آئین کے اندر اجازت ہی نہیں ہے اس چیز کی، سویلین سپریمیسی کی، مگر یہاں سویلین سپریمیسی تو کبھی ہوئی نہیں. ہمیشہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر بنا ہے اس نے سویلین سپریمیسی کی بات کی، فارغ ہو گئے ہوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس بی ریئلسٹک. اب آئیے آپ کی بات، آپ بھی اسی قسم کی ریئلزم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ ہائبرڈ سسٹم ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ کام تو کر رہا ہے، معیشت چل رہی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے، دنیا تعریف کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آئی ایگری ود یو. آئی تھنک یہ لیٹ اس ریکگنائز اٹ، اس میں آئیڈیلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اٹس اے فیکٹ کہ ہائبرڈ رجیم جو ہے اگر وہ چلے اور جو سویلینز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اگر وہ مل جل کے فیصلے کریں تاکہ ایک دوسرے کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں تو اٹس مچ بیٹر. اور پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ رہا کہ کسی سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا، یا پولیٹیشینز اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور آ کے مار دیتا ہے. تو آئی تھنک اگر یہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے، وہاں بہت سے پرابلمز آ رہے ہیں بیکاز ابھی بھی ہمارے یہاں ایسے ادارے ہیں جو کہ کافی اسٹرانگ ہیں اور ایک کلچرل ٹریڈیشن بھی ہے ڈیموکریٹک لائک دا جوڈیشری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم پہلے تھوڑا سا ان آفیشیل تھا، اب تھوڑا سا آفیشیل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا کچھ شروع ہوا ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں اور اب آگے بڑھ گیا ہے. اور آگے کہاں تک جائے گا مجھے نہیں پتہ کہاں تک جائے گا، بیکاز یہ بڑا انپریڈکٹیبل ملک ہے. یہاں کبھی نہ کبھی کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جو کہ سب کچھ اوور ٹرن ہو جاتا ہے اور پھر اب سے سارا کام شروع کرتے ہیں. لائک سے جب بنگلہ دیش بنا تھا تو ایک مارشل لا رجیم تھی، بنگلہ دیش بن گیا، وہ فارغ ہو گئے، ایک سویلین گورنمنٹ آ گئی جو کہ بڑی تکڑی تھی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل دیا اور اوپر چڑھ گئے، اور پھر دیکھا کیا کہ گڑبڑ شروع ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اڑا دیا. اینڈ دین اگین یو ہیڈ دس انٹرم گورنمنٹ. اور جب حالات بہت ہی خراب ہو جاتے ہیں تو پھر مارشل لا ڈائریکٹ لگ جاتا ہے اور اس کے اندر بھی سویلینز کوآپریٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک ریئلزم از کالڈ فار. اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خیالات، جمہوریت کے خیالات کوئی چھوڑ دیں، نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی بڑی خامیاں ہیں، مگر پھر بھی ایک اتھارٹیرین سسٹم سے ڈیموکریسی از بیٹر، مگر یہ ہے کہ اس کو چلانا پڑتا ہے. آج کل بڑا اچھا چل رہا ہے ہائبرڈ رجیم، بٹ دین عمران خان کی اور باجوہ صاحب کی بھی رجیم بڑی اچھی چل رہی تھی، ایک دن آیا کہ وہ خراب ہو گئی. ابھی یہ رجیم بھی بڑی اچھی چل رہی ہے، پتہ نہیں وہ کون سا دن ہے جب یہ خراب ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا. تو اس لیے آئی تھنک لیٹس ٹیک اٹ ایز اٹ کمس. یہ جو گورنمنٹ ہے اس سے ہمیں اپنے جو آزادی اور حقائق ہیں اور حقوق ہیں ہمارے ان کو برقرار رکھنا چاہیے، پروٹیکٹ کر کے رکھنا چاہیے، اور جہاں بھی وہ یہ چھیننا چاہیں ہم سے ہمیں لڑنا چاہیے اس کے اوپر، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ میڈیا ہو، خواہ وہ عام سٹیزنز ہو، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو. یہ ایک جدوجہد ہے، یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، بٹ آئی تھنک اچھی بات ہے کشمکش چلنی چاہیے. اگر سارے بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوگا. اچھا، کہا جاتا ہے بدترین جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہوتی ہے، یہی کہا تو جو بدترین جمہوریت ہے یہ ہائبرڈ سسٹم اس سے بہتر ہے؟ بدترین جمہوریت سے ہائبرڈ سسٹم، یار کیا تم کرتی ہو. There is some new term actually کیونکہ آپ نے آج اس کو انڈورس کیا. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا آپ کے سوال کا کہ سیٹھی صاحب کیا. میں اس کے علاوہ شافعت سوات سے، وحید خان کوئٹہ سے، تیمور چغتائی جدہ سے، واجد انگلینڈ سے، غلام حسین کراچی سے. غلام حسین کا کوشچن بہت پرٹیننٹ تھا، اٹ واز اباؤٹ ایشیا کپ ٹرافی، لیکن آنے والے پروگرامز میں آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے. عبد الجلیل بریڈ فورڈ سے اور احسن اقبال انگلینڈ سے. اس کے علاوہ بھی اور سے بہت سے سوال بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ آنے والے پروگرامز میں آپ کا نام اور آپ کا سوال. I so want to add everyone, include everyone, but time is short. So اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت ہے.